الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمته سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مبارک مہینہ ہے رمضان کا، مبارک مہینہ ہے رمضان کا، خزانہ کھلا ہے رب کے فیضان کا. سنو تربیت اس مہینے سے لو، جو احکام رب ہیں وہ پورے کرو. شب و روز عبادت کا پیغام ہے، خدا کی طرف سے یہ انعام ہے. یہ پورا مہینہ تلاوت کا ہے، یہ پورا مہینہ تلاوت کا ہے، خصوصی زمانہ عبادت کا ہے رمضان میں شب و روز مغفرت، ہے رمضان میں شب و روز مغفرت، گناہگار پاتے ہیں سب مغفرت. ہر ایک سمت ہے نیکیوں کی ضیاء، تلاوت سے معمور ہے سب فضا. عبادتوں کے اس دور میں آؤ مانگیں سب کے لیے مغفرت. مانگتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے، چلو آج دوسروں کے لیے مانگیں. رمضان کی آمد کی خوشی ہے بہت، ساتھ ہی اس کے رخصت ہو جانے کا غم. خدا کرے وقت تھم جائے اس وقت، جب برس رہی ہو خدا کی رحمت ہم پر. رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے، در توبہ بند ہونے سے پہلے، رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے
در توبہ بند ہونے سے پہلے اس مبارک مہینے کی ہر فضیلت حاصل کر لیں جو ہم گزشتہ سالوں میں حاصل نہ کر سکے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دو رمضان المبارک 1444 ہجری 24 مارچ 2023 جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے اور رمضان المبارک کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ہم سب پر فضل عظیم اور احسان عظیم ہوا کہ اس رب نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ زندگی میں نصیب فرمایا۔ اس پر اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ تھے پچھلے سال رمضان میں، آج دیکھیں ہم وہ قبروں کے مہمان بن چکے۔ ان کی آرزوئیں تمنائیں تھیں کہ آنے والے رمضان میں ہم یہ کریں گے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ تو ہمارے لیے پیغام ہے، ہم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس رب نے یہ مبارک مہینہ ہمیں زندگی میں عطا کیا، اور پھر اس رمضان کی قدردانی کریں، پورے حقوق اور آداب کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں۔ سارا سال 11 مہینے ہم دنیا کماتے ہیں، دنیا کے دھندوں میں مصروف رہتے ہیں، خدا سے مسجد سے غافل رہتے ہیں۔ رب نے یہ مہینہ دیا اس لیے کہ میرے وہ گنہگار بندے 11 مہینے میرے سے دور رہے، ایک مہینہ دیا کہ وہ میرے پاس آئیں اور اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے نئی زندگی کا عزم لے کر رب کی توفیق سے آنے والی زندگی کو گزاریں۔ گزشتہ جمعہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ ایک ترغیبی تھا رمضان کی عبادات کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی، ابھارا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک بڑا بابرکت مہینہ اپنے سائے کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اللہ نے اس کے دن کے روزے کو فرض فرمایا، رات کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ من تقرب فیہ خصلۃ من الخیر، جو شخص رمضان میں ایک نفل ادا کرے گا ایسے ہے جیسے کہ اس نے رمضان کے علاوہ فرض کو ادا کیا، اور جو رمضان میں فرض ادا کرے گا ایسے ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہاں تک میں نے گزشتہ جمعے جزیات 5 جزیات میں نے عرض کی تھی، آگے جو باقی جزیات ہیں وہ مختصر میں عرض کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے خطبے میں 6ٹھی جزی تھی وَشَهْرُ الْمُوَاسَات، رمضان کا مہینہ
ہمدردی خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، ضرورت مندوں، محتاجوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ مدارس اور مساجد میں پڑھنے والے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا اطلق کل اسیر و اعطى کل سائل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا کرتے تھے۔ شہر المواسات، ہمدردی خیر خواہی کا مہینہ۔ اللہ نے جن کو مال و دولت وسعت دی ہے تو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی معذور ہیں، بے سہارا افراد ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریں، جتنا ہو سکے ہر قسم کا تعاون کریں۔ شہر المواسات۔ اور ویسے بھی مسلمان رمضان میں خرچ کرنے میں بہت زیادہ خرچ کرتے، اللہ ہمیں اور زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چھٹی جزیہ علیہ السلام نے فرمایا یہ خیر خواہی، غمخواری، ہمدردی کا مہینہ ہے کہ اس میں مسلمان اپنے معاشرے کے بے سہارا اور لاچار اور محتاج جو افراد ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرے۔ ہمدردی یہی ہے کہ ان کا تعاون کرے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ مومن مسلمان کی روزی کو، رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں رمضان کے مبارک مہینے میں خاص طور پر افطار کے وقت، پہلے 11 مہینے وہ بھی لوگ تھے جنہوں پورے 11 مہینے کبھی گوشت نہیں کھایا، اچھے فروٹ نہیں کھائے اور چٹپٹی چیزیں نہیں کھائی۔ رمضان کی برکت سے رب سب کچھ کھلاتا ہے۔ دسترخوان پر پہلے تو ایک چیز مشکل سے میسر آتی تھی، رمضان کی برکت سے رب نے مومن کا رزق ایسے بڑھایا کہ دسترخوان پر اتنی چیزیں آ گئی کہ بندہ سوچتا ہے میں کھاؤں تو کون سی کھاؤں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ جل جلالہ رزق کے دروازے کھول دیتے، اور اس مسلمان کے لیے جو رمضان المبارک کی قدر کرے، رمضان المبارک کی قدر کرے، اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، پھر جو شخص اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اللہ جل جلالہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں، اور تینوں انعام ہم پیسوں سے نہیں خرید سکتے، یہ رب کے فضل سے، مہربانی سے ملتے۔ پہلا انعام آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ہم سب کو ضرورت ہے نا گناہوں کی معافی کی، آسان حل۔ اور یہ لوگوں کے لیے دوسرے سیزن کے مہینے ہوتے ہیں، یہ بندے کے لیے رب کو راضی کرنے کا مہینہ اور سیزن ہے۔ پہلا انعام کہ رب اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ روزہ افطار کرانے والے شخص کے لیے جہنم سے آزادی کا ٹکٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ جہنم سے آزادی اور خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ کیا کام کیا؟ مسلمان کا روزہ افطار کرایا۔ اور تیسرا انعام اور بڑا اہم انعام آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان روزے دار کا روزہ افطار کرائے، جیسے روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے ایسے روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جاتی۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر
کہ انہوں نے امت کے لیے کتنی آسانی پیدا کی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ ساری چیزیں تو امیر لوگ مالدار لوگ لے جائیں گے، گناہوں کی معافی، جہنم سے خلاصی، روزے دار کے برابر ثواب، غریب آدمی تو کسی کو روزہ نہیں افطار کرا سکتا۔ روزے کے لیے صحابہ نے سمجھا کہ پیٹ بھر کر کھلایا جائے پلایا جائے تو پھر انعام ملے گا، لیکن قربان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ نے فرمایا صحابہ نہیں، اس میں امیر بھی غریب بھی سب یہ درجات حاصل کر سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی روزے دار مسلمان کو ایک کھجور کا دانہ دے دے، کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، یا لسی کا گھونٹ پلا دے، تو اللہ اس کو یہ تینوں فضیلتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مبارک مہینہ ہے، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ آخری عشرے میں جا کر ہمارا ایک روایتی نظام بن گیا، سال کے بعد ایک مرتبہ ہم نے جی خیرات کا انتظام کرنا ہے، پوری دھوم دھام سے کرنا ہے۔ نہیں بھائی، یہ پورا مہینہ آپ کوشش کریں، جن کو اللہ نے مال و دولت دی، نہیں دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی آسانی فرما دی، تو ہر آدمی کوشش کر روزانہ کی بنیاد پر، ایک دن کے لیے نہیں، آخری عشرے کے لیے نہیں، تاکراتوں کے لیے نہیں، صرف 27 کو نہیں، اللہ جل جلالہ پورے مہینے میں اجر و ثواب عطا فرماتے۔ تو اس لیے آپ دل کھول کر، آپ کے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے افطاری کے لیے، سحری کے لیے، آپ ان کا انتظام کریں، اللہ جل جلالہ آپ کو یہ انعامات عطا فرمائیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَسْمَعُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جو مسلمان کسی روزے دار کو پلائے گا، وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ، جو کسی روزے دار کو پلائے گا یا کھلائے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، اور جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کتنے انعامات ہیں، کتنا چھوٹا عمل، دنیا کی کسی کمپنی میں کسی سیزن میں اتنا نفع کوئی تاجر کوئی آدمی نہیں کما سکتا جو میرے رب نے اس امت کے لیے رکھ دیا ہے، تھوڑے وقت میں کتنا اجر و ثواب آخرت کے اعتبار سے کما سکتا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں رب نے برکت رکھ دی ہے۔ یہود و نصارہ وہ سحری نہیں کھاتے تھے، سو جانے کے بعد کھانا کھانے کو حرام سمجھتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں سحری کھاؤ، سحری میں رب نے برکت رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم السحور المؤمن التمر، مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ مطلب کیا؟ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو پینے کو، جیسے آج کل ہمارا نظام ہے، رات کو ہم کھا اتنا لیتے ہیں چیزیں کہ صبح سحری کے لیے گنجائش ہی نہیں ہوتی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی سحری کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو یہ سحری بھی ہماری عبادت، رب نے ہر چیز کو عبادت بنا دیا رمضان۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ تو اس لیے افطار میں جلدی کرنا اور افطار کے وقت رب سے مانگنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چند باتیں ارشاد فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ رمضان ایسا مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ رمضان کے کتنے حصے ہیں بھائی؟ تین عشرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب نے پہلے عشرے کو رحمت بنا دیا، اس میں رب کی رحمت کا دریا موج میں ہوتا ہے کہ بندے کے آنے میں دیر ہے، رب سے مانگنے میں دیر ہے، رب کے دینے میں کوئی دیر نہیں۔ رب کی طرف سے ہر رات منادی اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے اے نیکی کی طرف بڑھنے والے اور بڑھ،
نیکی کی طرف بڑھ، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑے کہ تو چھوٹا عمل ہے، نہیں، رب کو پسند آ گیا، رب کے ہاں وہ چھوٹا عمل مقبول بن گیا تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرمایا اعلان کرتے منادی، نیکی کی طرف بڑھنے والے بڑھ اور برائی کی طرف بڑھنے والے رک جا۔ یہ رمضان مبارک مہینہ ہے، اس میں وہ سارے گناہ چھوڑ دے جو رمضان سے پہلے کرتا تھا۔ تیری آنکھ، تیرا کان، زبان، پاؤں، ہاتھ، دل و دماغ غلط نہ چلے، یہ اللہ کی طرف سے نزاع ہوتی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا عشرہ 10 سے لے کر 20 رمضان تک مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے۔ جب رحمت برس گئی، پھر رحمت کے بعد دل نرم ہو گئے، بندے کا رب کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، پھر رب بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ پھر آخری عشرہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عتقم من النار، جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ تو رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم رحمتوں کو بھی سمیٹیں، پھر رب کی بخشش کو بھی سمیٹیں، پھر جہنم کی آزادی کا عشرہ آئے گا تو جہنم سے آزادی کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ شعبان کی آخری تاریخ کا آقا علیہ السلام کا خطبہ، فَاسْتَقْصِرُوا فِيهِ بِأَرْبَعِ مِنْ خِصَالٍ، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَاسْتَقْصِرُوا فِيهِ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ، اس مبارک مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں، اکثر احباب پوچھتے ہیں کہ رمضان میں ہم کون سا عمل اور وظیفہ کریں، تو آقا علیہ السلام نے امت کو وہ بھی بتلا دیا۔ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے رمضان کا وظیفہ بتلایا، یہ نبوی وظیفہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جن کا تعلق مانگنے سے ہے کہ تم اس کے ذریعے رب کو راضی کرو، اور 2 چیزوں کا تعلق پڑھنے سے ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں جو مانگنے والی وہ ہیں، تسألون الجنہ وتعوذون به من النار، رب سے رمضان میں جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اپنی ہر دعا میں، تہجد کے وقت، افطار کے وقت، سحری کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، جس وقت بھی رب سے دعا مانگیں تو رب سے یہ بھی لازمی مانگیں، یا اللہ ہمیں اپنے رحمت اور فضل سے جنت نصیب فرما اور جہنم سے پناہ نصیب فرما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ رب سے مانگتا ہے نا، تسألون الجنہ، اے میرے رب مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما، مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما، مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما، 3 مرتبہ رب سے یہ سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے میرے رب تیرا بندہ تیرے سے جنت مانگ رہا ہے، اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ نصیب فرما، 3 مرتبہ، تو جہنم بھی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ بیچارہ تیرے سے جہنم سے پناہ مانگ رہے، اس کو پناہ نصیب فرما دے، تو اللہ جنت نصیب فرما دیتے ہیں اور جہنم سے پناہ نصیب فرما دیتے۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا تستغفرون اللہ، اس مہینے میں رب سے بخشش اور معافی مانگو، رب سے بخشش اور معافی۔ ہر مسئلے کا حل میرے رب نے توبہ میں، استغفار میں، معافی میں رکھا۔ جب ہم اللہ سے معافی اور توبہ مانگیں گے، جب اللہ ہم سے راضی ہوگے تو ہمارے سارے مسائل اللہ حل فرما دیں گے۔ سارے مسائل حل کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، تو اس لیے اللہ سے کثرت سے استغفار کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر پوچھا کہ میں گناہ گار ہوں، کوئی وظیفہ بتلائیے کہ میں عمل کروں میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کچھ دنوں کے بعد اور شخص آیا، عرض کیا کہ اے اللہ کے ولی قحط سالی چل رہی، بارشیں نہیں ہو رہی، جانور تڑپ رہے ہیں، کھیتیاں خشک ہو گئیں، کوئی ایسا وظیفہ اور عمل بتائیے ہم کریں اللہ باران رحمت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا کچھ دنوں کے بعد، کہنے لگا
میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے مالدار بننے کا وظیفہ بتلا دے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ مالدار بننے کا آسان وظیفہ اور نبوی وظیفہ عرشی وظیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد چوتھا شخص آیا، کہنے لگا بے اولاد ہوں، کوئی عمل اور وظیفہ بتلائے کہ رب مجھے اولاد سے مالا مال کر دے، میری جھولی کو آباد کر دے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ساتھ بیٹھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے ولی، سوال کرنے والے 4 لوگ ہیں، سوال بھی علیحدہ علیحدہ لیکن جواب ایک ہے، اس کی کیا وجہ کہ آپ نے سب کو کہا استغفار، اللہ سے بخشش مانگو، توبہ طیب ہو، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کرو۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ بات ویسے نہیں کی، اللہ کے قرآن کا فرمان ہے، 29واں پارہ سورہ نوح پہلا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میرے بندو استغفار تم کرو، معاف کرنا میں رب کا کام ہے۔ میں روزے کی حالت میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باوضو حالت میں بیٹھا دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو غلاف کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب وہاں پہنچے غلاف کعبہ کے قریب، میزاب رحمت کے نیچے پنالا جس کو رحمت کا پنالا کہتے ہیں، وہاں لکھی آیت دیکھیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ رب فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کو بتلا دو، آ کر توبہ طیب ہونا، گناہوں سے معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کر دینا میں رب کا کام ہے۔ دوسری طرف جائیں، اللہ نے خلاف کعبہ پہ آیت لکھی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ گناہ گاروں، سیاکاروں، نافرمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب میری دربار میں آ گئے، آ کر میرے سے معافی مانگنا، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت کے ساتھ آنسو بہا دینا آپ کا کام ہے، اور معاف کر دینا رب رحیم اور کریم اور غفور رب کا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوست بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مالدار بننا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں فقر و فاقہ سے آزاد ہو جاؤں، غربت سے نکل جاؤں، تنگ دستی سے نکل جاؤں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ استغفار تم کرو، استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لو، اللہ جل جلالہ 2 انعام دے گا، ہر تنگی سے، فقر و فاقہ سے، غربت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا میرا رب، اور ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کرے گا جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان کا مہینہ آتا صحابہ سے فرماتے صحابہ مبارک ہو، وہ مہینہ آ گیا جس میں ہمارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، معافی اور بخشش کا مہینہ آ گیا۔ اور چوتھی چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھتا ہے، پڑھتا ہے، عرش کے قریب ایک ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا بات ہوئی؟ حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ستون عرض کرتا ہے یا اللہ آپ کے فلاں بندے نے زمین پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اس بندے کی بخشش کر دی۔ جو بندہ زمین پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، فرشتہ ادھر سے اس کا ورد لے کر آسمانوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اوپر سے ایک فرشتہ آ رہا ہوتا ہے، آنے والا فرشتہ جانے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ جانے والا فرشتہ کہتے ہیں ایک بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے یہ کلمات لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ وہ آنے والا فرشتہ کہتا ہے تو ابھی پہنچا نہیں، میں اس کی بخشش کا پروانہ لے کر آ رہا ہوں۔ تو اس کے لیے آسان لفظ میں نے پہلے بتایا کہ آپ چلتے پھرتے یہ الفاظ پڑھیں لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ،
وَنَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، چاروں چیزیں آ جاتی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِي، جو شخص اپنے محتاط لوگ، ملازم ہیں، نوکر ہیں، ان پر رمضان کے مہینے میں آسانی کرے گا، کام کاج میں ہر اعتبار سے ان کے ساتھ آسانی کرے گا، اللہ دو انعام عطا فرمائیں گے. غفر اللہ لہ، پہلا انعام اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے، دوسرا انعام وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس کو جہنم سے خلاصی اور آزادی نصیب فرما دے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خطبہ. تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، حدیث نبوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، مسلمان نماز پڑھتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دو. مسلمان حج ادا کرتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں حج کا ثواب لکھ دو. مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں زکوٰۃ کا ثواب لکھ دو. مسلمان صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں ثواب لکھ دو. جتنی بھی عبادات ہیں ہر عمل کے لیے رب فرشتوں کو ثواب لکھنے کا حکم دیتے ہیں. جب روزے کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تمہیں لکھنے کی اجازت اور ضرورت نہیں. نماز کا ثواب فرشتہ لکھے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہر چیز کا. لیکن روزے کی جب باری ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندے نے میری رضا کے لیے رکھا ہے، اس کا اجر بدلہ میں خود رب عطا کروں گا. اور دوسری روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ نماز پڑھنے پر جنت ملتی ہے، حج ادا کرنے پر جنت ملتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے پر جنت ملتی ہے، صدقہ خیرات کرنے پر جنت ملتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت پر جنت، خیر خواہی ہمدردی کرنا، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اس پر جنت ملتی ہے. لیکن جب باری روزے کی آئی تو اللہ فرماتے ہیں روزے دار کو جنت نہیں ملتی بلکہ روزے دار کو میں خود خدا مل جاتا ہوں. وہ اجزا بھی، میں خود خدا مل جاتا ہوں. جس کو خدا مل جائے جنت خود بخود مل جاتی ہے. اس لیے میرے عزیزو یہ رمضان کا مبارک مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. محمود غزنوی بادشاہ گزرا، اس نے اعلان کیا اپنے وزیروں اور مشیروں میں، ہیرے جواہرات کو بکھیر دیا اور کہنے لگا جتنا جو اٹھا سکتا ہے اٹھا لے، اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا. سب مشیر وزیر ہیرے جواہرات چننے میں لگ گئے، لیکن ایک اس کا وزیر تھا جس کا نام ایاز تھا، بڑا سمجھدار تھا. وہ بادشاہ کی سواری کے پیچھے دوڑ پڑا. بادشاہ نے آگے جا کر مڑ کر دیکھا باقی سب تو ہیرے جواہرات چن لے، لیکن جو ایاز ہے وہ میرے پیچھے آ رہا ہے. روک گیا. بادشاہ نے پوچھا تجھے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں؟ اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا ان کو تو ہیرے جواہرات کی ضرورت ہے، مشیروں کو وزیروں کو، مجھے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے. جب بادشاہ مل گیا تو ہیرے جواہرات خود مل جائیں گے. تو اس لیے روزہ بڑی مبارک عبادت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا روزانہ روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سمندر میں مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ، آج 2 رمضان مبارک ہے. زندگی کسی نے نہیں لکھا کہ ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں گے، تو اللہ نے مبارک گھڑیاں عطا فرمائیں. تمام احباب کوشش فرمائیں کہ روزہ بھی رکھیں اور باقی جو نمازیں ہیں باجماعت ادا کریں. جہاں کہیں بھی ہوں رمضان میں معمول بنائیں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. اور خاص طور پر میری گزارش ہے تراویح کی نماز کی. اکثر لوگ ہم اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی اور 20 تراویح، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. سرخ یاقوت کے محلات بن رہے ہیں، جنت میں ایک سجدے پر ایک درخت لگ رہا ہے. تو ہم تراویح کی نماز ادا کریں. قرآن پاک آپ عام ویسے پڑھیں، بغیر وضو، بغیر دیکھے 10 نیکیاں ایک حرف پر. وضو کے ساتھ پڑھے زبانی 25 نیکیاں، وضو بھی ہے دیکھ کر پڑھیں 50 نیکیاں. نماز کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کریں، ایک حرف پر آپ کو 100 نیکی مل رہی. رمضان میں پھر 70 گنا ثواب بڑھ جاتا.
رمضان میں ایک حرف پر قرآن کے سننے یا پڑھنے پر 7,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کتنا آسان عمل ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو رمضان مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، پورے حقوق اور آداب کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا